Subscribe my YouTube channel. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کچھ مختلف ہے، ہمارا اور آپ کا حال کچھ الگ ہے۔ میرے دوستو، ایک شخص ہے تنگدستی کے عالم میں ہے، وہ تنگدستی کا شکار ہے، غربت و افلاس کا پہرا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے گھر میں رحمت و برکت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اپنی جو ہے تنگدستی کا روداد ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا بتا تیرا گھر کہیں راستے میں تو نہیں پڑتا ہے؟ اس شخص نے کہا جو ہے ہاں میرے آقا غوث اعظم، میرا گھر راستے پہ پڑتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو گھر جا اور جانے کے بعد اپنے دروازے پہ پردہ ٹانگ دے، اپنے دروازے پہ پردہ لگا دے۔ اس شخص نے کہا معاملہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے میں آیا تھا، نہ مجھے تعویذ دی گئی، نہ مجھے دعا دی گئی، نہ مجھے کوئی وظیفہ بتایا گیا، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دروازے پہ پردہ ڈال دے۔ لیکن میرے دوستو، وہ آدمی چلا گیا، وہ تنگدستی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والا آپ کی بارگاہ سے آتا ہے، اپنے گھر پہ پردے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دروازے پر پردہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد چند دنوں بعد اس کے گھر میں رحمت و برکت پیدا ہو گئی، اس کے گھر میں جو ہے طرح طرح کی رحمتیں آنے لگی، اب اس کے تجارت میں برکت ہونے لگی، اس نے کافی نفع حاصل کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہمیں اچھا نفع حاصل ہوا ہے، خوب اچھی خاصی رحمت و برکت ہوئی ہے، تو نذرانہ لے کر تحفہ و تحائف لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ میرا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نذرانے کو قبول کیا، اور اب اس آدمی نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں نے پردہ لگا دیا، برکت تو ہو گئی، لیکن اس میں راز کیا تھا؟ اس میں کون سا راز چھپا ہوا تھا؟ اس میں کون سا راز پوشیدہ تھا؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن، تیرا گھر راستے پہ پڑتا ہے، ادھر سے لوگ گزرتے ہوں گے تو ان میں نمازی بھی گزرتے ہوں گے اور بے نمازی بھی گزرتے ہوں گے، اور جب بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جاتی ہے، بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جاتی ہے تو اس میں رحمت و برکت نہیں ہوتی ہے، اس کی نحوست اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کی نگاہ پڑ جانے کی وجہ سے گھر سے رحمت و برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اب انہیں پردے کا انتظام کر دیا ہے تو کسی جو ہے بے نمازی کی نظر تیرے گھر پہ نہیں پڑی، اس لیے تیرے گھر میں رحمت و برکت ہوئی۔ تو بھلا مسلمانوں، آپ سوچو کہ جس بے نمازی کی نظر اگر کسی کے گھر پہ پڑ جائے تو رحمت و برکت ختم ہو جاتی ہے، اب آپ سوچو کہ جس گھر میں بے نمازی ہی رہتے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، جس گھر میں بے نمازی ہی رہتے ہوں گے ان کی نحوست کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، آقا کے ارشاد پہ عمل کرو، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 12 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ۔ میرے دوستو، لیکن آپ اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ آپ اگر خود پڑھیں گے جبھی اپنے بچوں کو کہہ پائیں گے، جبھی آپ کے جو ہے دل میں، جبھی آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے پائیں گے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر پائیں گے۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود عمل کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے، نیک کام کرنے کی دعوت دیجیے۔ آپ کے بچے آپ کی آواز پہ، آپ کے گھر والے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل علی شان اشرفی اسلامک مشن کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ السلام علیکم۔